بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے مجلس اتحاد المسلمین کے بہت ہی سینئر اور میرے چھوٹے بھائی ضلع صدر ندیم صاحب، حرموز صاحب، محفوظ صاحب، عادل صاحب اور بہار پردیش کے مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اور رکن اسمبلی محترم جناب اختر الایمان صاحب، جانشین پر تشریف فرما اسحاق صاحب، عادل صاحب، معزز حاضرین اکرام، بزرگان ملت، میری عزتدار ماں اور بہنوں، عزیزان ملت، آپ جانتے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین نے جب بہار پردیش میں اپنی سیاسی پارٹی کا اور اپنے سیاسی سفر کا آغاز کیا تو ہم نے آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر اس بات کا وعدہ کیا تھا کہ ہم سیمانچل کے انصاف کی لڑائی لڑیں گے۔ ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم یہاں پر اپنے ذاتی مقصد کو پورا کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ ہم نے یہ کہا تھا کہ سیمانچل کی جنتا کو انصاف ملنا چاہیے اور بھارت کا اگر سب سے پسماندہ کوئی علاقہ ہے تو وہ سیمانچل کی سرزمین ہے۔ ہم نے یہ بات کا آپ سے وعدہ کیا تھا کہ یہاں پر جب تک آپ اپنے آزاد سیاسی نمائندوں کو کامیاب نہیں کریں گے، سیمانچل کی زمین پر بسنے والے انسانوں سے انصاف نہیں ہوگا۔ آپ نے ہم کو بتایا تھا آپ کی تکلیف کو کہ کیسے آج بھی جب بارش کا موسم شروع ہوتا ہے تو سال میں 4 سے 5 مہینے آپ لوگ اپنے گھر سے بے گھر ہو جاتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کا گھر، ان کی زمین، ان کی زراعت اس پانی کے باڑ میں بہہ جاتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے اس بات کا آپ سے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ تعالی مجلس اتحاد المسلمین سیمانچل کی انصاف کی لڑائی لڑے گی، اور اسی لیے ہم نے اور اختر الایمان صاحب نے یہی سے ہمارے سیاسی سفر کا آغاز کیا، اور آج بھی میں آپ کو اس بات کا دہرانے آیا ہوں کہ سیمانچل کی لڑائی ہم لڑتے رہیں گے، اور ہم اپنے اس مقصد سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، کیونکہ یہ مجلس کے ذمہ داروں کا، اراکین کا بھی اجلاس ہے۔ میں ان سے بھی یہ بات کہنے آیا ہوں کہ اپنے حوصلوں کو بلند رکھیے۔ ہم اپنے سیاسی سفر کو، اپنی منزل کو حاصل کر کے رہیں گے۔ لوگ آئیں گے، لوگ چھوڑتے چلے جائیں گے، مگر مجلس کا سفر جاری اور ساری رہے گا۔ میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرنے آیا ہوں اور آپ سے معافی بھی چاہنے آیا ہوں کہ آپ تمام نے مل کر مجلس کے امیدواروں کو کامیاب کیا تھا، مگر ان ذمہ داروں نے اپنی ذمہ داری کو سمجھا نہیں اور اپنے ایمان کو بیچ دیا، اپنے ضمیر کو بیچ دیا، اور اپنے سیاسی آقاؤں کے سامنے جا کر اپنی گردنوں کو جھکا کر سیمانچل کی جنتا کے جذبات کا مذاق اڑایا۔ اگر کوئی سطح میں بیٹھے ہوئے مکھیہ منتری یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی پارٹی مجلس ہے تو نتیش کمار یاد رکھو، تمہاری بھی حیثیت جو ہے وہ بہار کے مکھیہ منتری تم ضرور ہو، مگر تاریخ جب تمہاری تاریخ لکھے گی تو مولوی لکھے گا کہ بھارت میں اگر بی جے پی کو مضبوط کرنے والے کا نام نتیش کمار کے نام سے لکھا جائے گا۔ جب گجرات جل رہا تھا تو تم ریلوے کے منتری تھے، تم نے ہی یہاں پر بی جے پی کو گجرات کی سرزمین پر مضبوط کیا، تم نے ہی سارے دیش میں اگر اخلاق اور پیلو خان کی موت ہوئی تو یقیناً تمہاری پارٹی کا بھی اس میں ساتھ رہا۔ اگر نتیش کمار یہ سمجھتے ہیں کہ مجلس مسلمانوں کی پارٹی ہے، نتیش کمار کبھی اپنے گریبان میں جھانک کر بھی آپ دیکھ لو کہ آپ کرمی اور کشواہا سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ آپ نے مکھیہ منتری تو آپ بن گئے، مگر آپ نے ہمیشہ دھوکہ دیا۔ آج مجلس کے
اراکین جس کو آپ نے کامیاب کیا تھا، ان لوگوں کو راجد نے اور نتیش کمار نے دولت کے بلبوتے کے اوپر ان کا ایمان خرید لیا۔ اور اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ اسد الدین اویسی کو انہوں نے دھوکہ دیا ہے، یاد رکھو مجھے کوئی دھوکہ دے یا دے بھی سکتا ہے، مگر تم نے سیمانچل کی جنتا کو بہت بڑا دھوکہ دیا۔ تم نے بیسی کی عوام کو بہت بڑا دھوکہ دیا، جنہوں نے تم پر بھروسہ کیا تھا کہ تم وِدھان سبھا میں جا کر یہاں پر اس وِدھان سبھا کے غریبوں کی آواز کو اٹھاؤ گے، تم سیمانچل کی لڑائی لڑو گے، مگر یہ لوگ اپنے ذاتی مفادات کی تکمیل کے لیے، اپنی ذاتی مقاصد کی تکمیل کے لیے وہ وقت کے حکمرانوں کے آگے اپنا سب کچھ بیچ دیا۔ مگر میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، اختر الایمان آپ کے سامنے کھڑے ہیں، ندیم ہے، محفوظ ہے، ہرموز ہے، عادل ہے، ہم سب آپ کے سامنے کھڑے ہیں۔ اس لیے کھڑے اور کھڑے رہیں گے کہ ہم صرف چناؤ جیتنے کے لیے سیمانچل کی لڑائی نہیں لڑ رہے ہیں۔ ہمارے مقصد یہ ہے کہ سیمانچل سے انصاف ہو۔ آپ دیکھ لیجئے کہ اس وِدھان سبھا میں ایک ڈگری کالج کھولا گیا، اس ڈگری کالج کو نام کے لیے کھول دیا گیا، کوئی پرسان حال وہاں پر نہیں ہے۔ یہاں پر ایک پرائمری ہیلتھ کیئر سینٹر بنایا گیا، وہاں پر ڈاکٹر نظر نہیں آتے۔ تو یہ تمام لڑائی لڑنا ہے ہم کو اور آپ کو، جو لوگ چھوڑ کر جا چکے ہیں انشاءاللہ تعالی ان کو بیسی کی جنتا ان کو ہمیشہ کے لیے ان کا ساتھ چھوڑنے والی ہے۔ جنہوں نے غیروں کے دامن کو تھاما ہے، تم نے اپنوں کو دھوکہ دیا ہے اور اپنوں کے در سے تم کو دھتکار دیا جائے گا۔ تم کو مبارک ہو غیروں کی چوکھٹ، تم کو مبارک ہو ستا کی وہ عزت جو چند دن کی عزت ہوگی، بے عزتی انشاءاللہ تعالی تمہارا مقدر بنے گا۔ جنہوں نے غریبوں میں سے دھوکہ دیا ہے، تاریخ گواہ ہے، انسانیت کی تاریخ گواہ ہے، جس کسی نے غریبوں کے پیٹھ میں خنجر بھونکا، جس نے نوجوانوں کے خوابوں کو چکنا چور کیا اور اپنے گھر کو چمکایا، تاریخ گواہ ہے کہ وقتیہ طور پر ان کا چراغ جلتا ہے، وقتیہ طور پر ان کا چراغ جلتا ہے، اور یہ نادان یہ سمجھ رہے ہیں کہ چراغ کی روشنی بڑی دائم رہے گی، آباد رہیں گے۔ نہیں، تمہارا چراغ ایسا گل ہوگا کہ صدیوں تک جب سیمانچل کا نام لکھا جائے گا تو کہیں گے کہ 4 غدار تھے جنہوں نے ہمارے ووٹ کو لے کر ہمارے جذبات کا کھلواڑ کیا، مگر ہم آپ کی لڑائی لڑتے آئے ہیں اور لڑتے رہیں گے۔ بھارت کی پارلیمنٹ میں ہم نے کھڑے ہو کر اس بات کا مطالبہ کیا کہ سینٹرل گورنمنٹ میں دلی میں جو او بی سی کمیشن ہے اس میں سرجا پوری لوگوں کو او بی سی کی سینٹرل لسٹ میں ان کا نام شامل ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالی ہم وہ کام کرائیں گے، لڑیں گے، آپ کی آواز بنے ہیں، آپ سے وعدہ کیے ہیں۔ ہم نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ یہاں پر جو پچھلے 14 سال سے جلال گڑھ سے کشن گنج کی جو ریلوے کی لائن کا کام تکمیل نہیں ہوا اس کو مکمل ہونا چاہیے۔ پورنیہ ایئرپورٹ کے سلسلے میں میں نے ایک نہیں کئی مرتبہ پارلیمنٹ میں اس بات کو اٹھایا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش یہی ہوگی کہ پورنیہ ایئرپورٹ کھلے اور وہاں پر یہاں کی عوام کو فائدہ ہو۔ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ پٹنہ ہائی کورٹ کی ایک بینچ سیمانچل میں کھولی جائے، کیونکہ لوگ 300، 350، 400 کلومیٹر کا سفر کر کے نہیں جا سکتے۔ یہ لڑائی مجلس کی ہے، برج بنانا یہاں کی ہماری کوشش ہوگی کہ ابھی اختر بھائی نے تفصیل سے آپ کے سامنے کہا کہ کیسے برج ٹوٹ جاتے ہیں اور کبھی نہیں بنتے۔ آپ نے یہ بھی سنا کہ کیسے یہاں پر تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بہرحال انشاءاللہ تعالی ہماری لڑائی جاری اور ساری رہے گی، کیونکہ ہم کو ان لوگوں کے ساتھ کی ضرورت نہیں ہے جو اپنے ذاتی مفاد کے لیے مجلس میں آتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اللہ ہے، ہمارے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم مظلوموں کی آواز اور ظالم کے خلاف پنجہ آزمائی کرتے آئے ہیں۔ ہم وقت کے یزیدوں اور نمرودوں سے مقابلہ کرتے آئے ہیں۔ ہمارا ایمان اس بات کو گوارا نہیں کرتا
کہ ہم وقت کے فرعون کے سامنے یا وقت کے یزید کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیں۔ بھارت کا سنویدھان دلت، مسلمان، کمزوروں کے لیے، سب کے لیے برابر ہے، اور اسی بھارت کے سنویدھان کے تحت ہم نے اس بات کا مطالبہ کیا تھا کہ سیمانچل ڈیولپمنٹ کونسل بنانا چاہیے۔ سیمانچل ڈیولپمنٹ کونسل کا وعدہ RJD کے بڑے بڑے نیتاؤں نے کیا تھا، اب چناؤ ہو گئے تو ان کو سیمانچل کی یاد نہیں آتی۔ ارے جن سبھا تو کر لیتے ہیں مگر زبان سے سیمانچل کے انصاف کی بات نہیں ہوتی، سیمانچل ڈیولپمنٹ کونسل کی بات نہیں ہوتی، سیمانچل کی سرزمین پر پڑھنے والے بچوں کے ڈگری کالج کی بات نہیں ہوتی، اردو کے ٹیچرز کی بات نہیں ہوتی، پلوں کی بات نہیں ہوتی۔ ارے جب یہاں پر بارش سے سارے لوگ اپنے گھر بار سے بے گھر ہو جاتی ہیں تو کشتیوں کو لا کر رکھنے کی بات نہیں ہوتی۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ آلو کی کھیتی ہو رہی ہے، 3 روپے 4 روپے کی ان کی قیمت نہ راجد دے سکتی ہے اور نہ JDU کے مکھیہ منتری دے سکتے ہیں، مگر ضرور یہ کہیں گے یہ مسلمان کی پارٹی، چلو تم کو ہماری وجہ سے مسلمان کو یاد آ گیا۔ انشاءاللہ تعالی ہم لڑتے رہیں گے، اور ہم آپ سے وعدہ کر رہے ہیں کہ سیمانچل کی لڑائی میں آپ کا ہمارا ساتھ آئے، آپ ہمارا ساتھ دیجئے۔ دلی کی سرکار کو بھی ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ ابھی اختر بھائی نے کہا کہ دلی کے ہوم منسٹر امت شاہ سیمانچل کو آئے، ان کی زبان سے بھی سیمانچل نہیں نکلا، نہ ان کی زبان سے یہ پورنیہ ایئرپورٹ کا ذکر ہوا، نہ ان کی زبان سے جلال گڑھ سے کشن گنج کی ریلوے لائن کا ذکر ہوا۔ مجلس لڑے گی، اور اگر آپ کا ساتھ رہے گا تو انشاءاللہ تعالی یہ ناانصافیوں کا خاتمہ ہوگا۔ میں ہمارے مجلس کے تمام ذمہ داروں سے اپیل کر رہا ہوں کہ اپنے حوصلوں کو بلند رکھیے، ہم اپنا کام کرتے آئے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ یہ وقتیہ طور پر یہ پانی کے بلبلے ہیں جس ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ اپنی حیثیت دکھا چکے ہیں، یہ اپنی اصلی پہچان عوام کے سامنے لا کر رکھتی ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے لیے کافی ہے، اور جو لوگ غریبوں کے جذبات کا مذاق اڑاتے ہیں، جو لوگ مظلوموں کے انصاف کی لڑائی میں ان کا کھلواڑ کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالی اللہ تم کو ظالموں کے حوالے کر دے گا۔ جس طرح تم نے آج دھوکہ دیا ہے، انشاءاللہ تعالی عنقریب میں تم بھی ذلیل و رسوا ہوگے۔ مگر میں آپ سے وعدہ کرنے آیا ہوں کہ مجلس سیمانچل کی لڑائی لڑتی ہے اور انشاءاللہ لڑتی رہے گی۔ آپ ہمارا ساتھ دیجئے، یہی کچھ نصیحت مجھے کہنا تھا۔ آج ایک لمبا سفر ہے، کل بھی ہے، اور انشاءاللہ تعالی میں رمضان کے بعد بھی سیمانچل میں آؤں گا، آپ سے ملاقات ہوگی اور ہم بتائیں گے کہ سیمانچل کی جنتا کی لڑائی کیسے لڑی جاتی ہے، اور ہم اپنے گریبان کے تار بیچنے کے لیے تیار نہیں تھے، نہ کبھی رہیں گے۔ ہمارا مقصد ایک ہی ہے کہ سیمانچل سے انصاف ہو۔ اگر پٹنہ اور اطراف کے علاقوں میں ترقی ہو سکتی ہے تو سیمانچل کی سرزمین پر بسنے والے انسان ہیں، ان سے بھی انصاف ملنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔